کر کے کئی دنوں اور مہینوں کی بچت کے بعد میں ایک میٹھا بن سکا، میٹھا تیار کیا۔ دسترخوان پر عام طور پر جو روکھی سوکھی روٹی ہوتی، سرکہ ہوتا، اس کے علاوہ جب میٹھا بھی ایک نیا ڈش، ایکسٹرا ڈش جب دسترخوان پر آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیسے ہے، یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ تو اہلیہ محترمہ نے بتلایا کہ آپ کا جو وظیفہ بیت المال سے متعین ہے، آپ کو میٹھے کی خواہش ہوئی، میں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچت کر کے کئی دنوں کی بچت کے بعد میں جو بچا تھا اس سے میں نے آج میٹھا تیار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میٹھا تو نہیں کھایا، البتہ بیت المال کو لکھ کر دے دیا کہ جتنا کھانے کو خلیفے کو ملتا ہے اس میں اتنا اور بچت ہو سکتا ہے، اس لیے اتنا کٹوتی ہو جائے، اتنا کم کر دیا جائے، اتنا احتیاط۔ بیت المال کو لکھا کہ بیت المال سے خلیفہ اتنا بچت کر کے کھا سکتا ہے، اس لیے اتنا وظیفہ کم کر دیا جائے۔ اس احتیاط کے ساتھ میں زندگی گزاری اور انتقال سے پہلے اپنی صاحبزادی ام المؤمنین امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، اور ایک اونٹنی تھی، ایک پرانی چادر تھی، ایک بڑا سا پیالہ تھا، وہ اپنی صاحبزادی کے حوالے فرمایا، ام المؤمنین کو دے کر فرمایا کہ یہ میرے بعد امیر المؤمنین عمر فاروق کو دے دینا، یہ بیت المال سے میں نے عارضی طور پر لیا تھا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، میں خلیفہ تھا اور مجھے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے اس اونٹنی کی ضرورت تھی، اور یہ بڑا پیالہ میں استعمال کر رہا تھا بیت المال سے، اور یہ پرانی چادر میں نے استعمال کیا، اب یہ بیت المال کا حق ہے، واپس کر دیا جائے۔ یہ اخلاق کی بلندی، خوف آخرت، اندرونی یقین کی بنیاد پر یہ اعمال انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین جب خلافت کی ذمہ داری سنبھال چکے تو کئی دنوں تک بیت المال سے کچھ نہیں لیا۔ کئی مہینوں کے بعد میں گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی، کتنا برداشت کرتے، خود کمائی کے لیے نکلنے کی کوشش کرتے، لیکن خلافت کی اتنی بڑی ذمہ داریاں تھیں کہ کمائی کے لیے اہل و عیال کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا، فاقے کی نوبت آ گئی۔ آخر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میرے گھر کا یہ حال ہے، سارے ساتھیوں کو، صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا اور ان کے سامنے گھر کے احوال بیان فرمایا، اور فرمایا کہ میرے سلسلے میں کوئی مسئلہ طے کیا جائے اور اس مسئلے کا حل کوئی پیش کیا جائے۔ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ صبح شام کا ایک کھانا جو متعین ہے، ایک عام آدمی جو کھا سکتے ہیں، اتنا کھانا آپ کو بیت المال سے دے دیا جائے گا، اتنا ہی وظیفہ طے ہوا اور اسی پر گزارا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا، مدینہ منورہ میں قحط پڑا ہوا تھا، اور قحط سالی کی وجہ سے مدینے میں غلے کی کمی تھی، اور حضرت عثمان تو غنی تھے، تاجر تھے، تجارت کے اونٹ آئے، 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے ہیں، اور مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے۔ جب یہ 1000 اونٹ مدینہ منورہ پہنچے تو جو دوسرے مدینے کے لوکل تاجر تھے، جو لوکل بزنس مین تھے، وہ سب آ گئے، انہوں نے بولی لگائی اور انہوں نے فرمایا کہ یہ 1000 اونٹوں پر جو غلہ لدا ہوا ہے، جتنی اس کی قیمت ہے ہم اس کی دگنی قیمت دیں گے۔ کھڑے کھڑے سودا ہو رہا اور منافع ڈبل، جو اس میں ان کو نفع مل رہا ہے اس کا ڈبل ہے، جتنا انہوں نے سرمایہ لگایا اس کا ڈبل حصہ آ رہا ہے 1000 اونٹوں کا۔ کتنا یعنی کھڑے کھڑے کتنا بہترین سودا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ایک اور سے سودا کیا ہے، کسی اور سے، تم تو مجھے ڈبل دینا چاہتے ہو، میں نے جس سے سودا کیا ہے وہ کم سے کم 10 حصے بڑھ کر دینے کو تیار ہے،
اور میں اس سے سودا کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں. تم ایک حصہ دو گے، ایک کا ڈبل دے دو گے، اور وہ 10 حصے زیادہ دینے کو تیار ہے، میں اس سے سودا کروں گا. اس کے بعد سارا غلہ لیا اور لے کر انہی اونٹوں سے مدینہ منورہ کے فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیا. یعنی اللہ سے انہوں نے سودا فرمایا. نفع آنکھوں کے سامنے ہے، دنیاوی نفع کو چھوڑ کر آخرت کے نفع کو. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے اسے 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا. تو 1000 اونٹ ہیں غلے سے لدے ہوئے، اور 1000 اونٹ کی جگہ 2000 کا نفع نہیں، مجھے 10,000 کا کم سے کم نفع، اور اس سے بڑھ کر وہ جتنا دے گا وہ پروردگار سے انہوں نے سودا فرمایا. یہ آخرت کا سودا ہے، یہ آخرت کی کمائی ہے. اندر کے یقین کی مضبوطی کی بنیاد پر ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسے کارنامے انجام دیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں، خلافت کا دور ہے، ایک یہودی نے ان کی زرہ غصب کر لی، اور اس وقت جو چیف جسٹس تھے قاضی شریح، یہ صحابی نہیں ہے تابعی ہیں، قاضی شریح تابعی ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں یہی جج تھے اسلامی عدالت کے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسلامی عدالت میں مقدمہ دائر فرمایا، اور مقدمے میں یہ پیش کیا کہ میری ایک زرہ تھی اور اس یہودی نے میری زرہ غصب کر لی ہے، چھین لی ہے، چوری کر کے اپنے پاس رکھا ہے، اور اس پر گواہ میرے صاحبزادے حضرت حسن اور میرا غلام، یہ دونوں میرے گواہ ہیں. اسلامی عدالت میں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ مدعی کی حیثیت سے سامنے کھڑا کیے گئے. یہاں اسلامی عدالت میں وہ حاضر ہیں تو ایک مدعی کی حیثیت سے حاضر ہیں، خلیفے کی حیثیت سے نہیں، اس لیے ایک عام مدعی کی طرح ان کو کھڑا کیا گیا. اور قاضی شریح نے گواہوں پر جرح شروع کی. جرح کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے 2 گواہ پیش فرمائے ہیں، ایک حضرت حسن ہے، ایک آپ کے غلام ہیں. حضرت حسن آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، اور اسلامی قانون کی روح سے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں مردود ہے، ناقابل قبول ہے. بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے ایک گواہ ختم ہے. اور اسی طریقے سے اسلامی قانون کی حیثیت سے غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے. جرح کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے دونوں گواہ مجروح ہیں اس وقت اس عدالت میں، اس لیے دوسرے گواہوں کو پیش کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ان کے علاوہ کوئی اور گواہ تو ہے نہیں. تو قاضی شریح نے فرمایا کہ گواہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ زرہ اسی یہودی کی ہے، حالانکہ یقین ہے کہ یہ زرہ حضرت علی ہی کی ہے، لیکن گواہوں کے عدم موجودگی کی وجہ سے اور گواہوں کے پکے ثبوت کے نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی قانون کی روح سے جب ایک یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا گیا تو اس بے لاگ اسلامی فیصلے کی بنیاد پر دنیا یہودیت دنگ رہ گئی، حیران رہ گئی. پھر اس کے بعد کتنے یہودیوں نے اسلام قبول کیا صرف اس فیصلے کی بنیاد پر کہ اسلامی عدالت میں عدالت عدل و انصاف کی بنیاد پر ایسے فیصلے سناتی ہے تو یہ کتنا سچا مذہب ہوگا، اس کے ماننے والے کیسے ہوں گے. یہ ایسے وفا شعار اور وعدے کے پابند. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایرانیوں کا مشہور نامی گرامی سردار ہرمزان کو گرفتار کر لیا گیا. ہرمزان ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ بچ کے نکلتا تھا، بڑا دھوکے باز نکلا اور
بہت ہی چالاک تھا، کسی بھی طرح وہ بچ کے نکل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ گرفتار ہو ہی گیا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کا فیصلہ فرمایا، اس لیے کہ اس کے جرائم ایسے تھے اور مجرم گرفتار کیا جا چکا تھا۔ اس کا جو پرانا ریکارڈ تھا وہ اتنا خراب تھا، اتنا داغدار تھا، اور اس کے حق میں جب قتل کا فیصلہ کیا گیا، قتل کے لیے کھڑا کیا گیا، اس سے آخری خواہش پوچھی گئی کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے پوچھا ایک گلاس پانی، میں پانی پی لوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا کہ ایک گلاس پانی اس کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ پانی اس کے ہاتھ میں لا کر دے دیا گیا۔ وہ پانی لے کر پینے کے بجائے خاموش کھڑا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پانی پی لے۔ اس نے کہا میں نہیں پیوں گا، مجھے ڈر ہے کہ میں ادھر پانی پیتا رہوں گا، آپ ادھر سے قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں ادھر پانی پینے لگوں گا، ادھر سے آپ قتل کر دیں گے، میں قتل کر دیا جاؤں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جب تک تم یہ پانی نہیں پیو گے اس وقت تک تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس نے جھٹ سے وہ پانی زمین پر گرا دیا، کہا اب میں قتل نہیں ہو سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی چالاکی سمجھ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو پانی زمین میں جذب ہو چکا وہ پانی الگ سے نکالا بھی نہیں جا سکتا اور یہ پیے گا بھی نہیں، اور جب یہ پانی پی نہیں سکتا ہے تو قتل بھی نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو بڑا دھوکے باز ہے۔ اب امتحان دیکھیں، مسلمانوں کے جذبات کا امتحان، ان کے جذبہ انتقام کا امتحان، کہ جس کی گرفتاری کا اتنے دنوں سے انتظار تھا اور جس نے اس سے پہلے مسلمانوں کے جذبات کو ایسے بھڑکایا تھا، اور اب جبکہ جذبہ انتقام سے مسلمان بھڑکے ہوئے ہیں اور انتقام لینے کا وقت آ چکا ہے، گرفتار ہو چکا ہے، قتل ہونے والا، اور اس سے پہلے اتنے مسلمانوں کو جتنا پریشان کیا تھا آج ساری پریشانی کا بدلہ اس سے لے لیا جائے گا۔ ایسے وقت اس نے دھوکہ دے کر بچنے کی کوشش کی۔ اس وقت اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ تو دھوکہ ہوا، ہم تو تجھے قتل کر کے رہیں گے، تو قتل ہو جاتا، لیکن اخلاق اور کردار کی بلندی کا اندازہ لگائیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو دھوکہ دے سکتا ہے، ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، تو بچ جائے گا، ٹھیک ہے چلے جا۔ اس نے بچنے کی کوشش کی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں۔ ہم نے کہا کہ جب تک یہ پانی تو نہیں پیے گا تب تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، اب یہ پانی تو پی نہیں سکتا ہے، اور قتل کا جو وقت تھا، جو موقع تھا، وہ نکل گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اسے چھوڑ دیا گیا تو وہ ان حضرات صحابہ کے اور مسلمانوں کے اس جذبے کو دیکھ کر، اس اخلاق اور کردار کو دیکھ کر اسلام کے دامن سے چمٹنے پر مجبور ہو گیا، کلمہ پڑھا۔ اب کوئی ایک مثال لائیے دنیا میں ایسی نظیر کسی بھی قوم کی ہو کہ جن کے اندر ایسے اخلاق اور ایسے کردار پائے جاتے ہیں، اور یہ اخلاق، یہ کردار، یہ وفاداری، یہ وفا شعاری، یہ عہد، یہ پابندی کہاں سے آئی؟ یہ اندر کا یقین، عقیدے کی مضبوطی اور بے مثال ایمانی قوت، جس کی بنیاد پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اخلاق اور کردار کے ایسی میرے بھائیوں ایک مثال نہیں سینکڑوں مثالیں بیان کی جا سکتی۔ اس لیے جب تک ہمارے اندر یہ یقین کی کمزوری ختم نہیں ہوگی اور ہمارے یقین کے اندر مضبوطی نہیں آئے گی، تب تک ہمارے اخلاق بھی بلند نہیں ہوں گے۔ اخلاق اور کردار اس وقت بلند ہوتے ہیں جب اندرونی یقین مضبوط ہوتا ہے،
اللہ تعالی ہمارے عقیدے میں مضبوطی عطا فرمائے، ہمارے ایمان میں حلاوت نصیب فرمائے، اور اندر کے یقین کی بنیاد پر اللہ ہمارے اخلاق اور کردار کو بلند فرمائے، اور ہمیں اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا حامل بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا